رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے اور اس کی 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدیٰ، اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ ہدایت دکھائی۔ والذی اخرج المرعیٰ، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو فجعلہ غثاء احویٰ، ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے جو گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ نام پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ کے لفظ الاعلیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اور آیت نمبر 6 کے یہ الفاظ بھی کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں اس میں اس کے الفاظ بھول نہ جائیں۔ اس آیت کے ساتھ اگر سورۃ طٰہٰ کی آیت 114 اور سورۃ قیامہ کی آیت 16 تا 19 کو ملا کر دیکھا جائے اور تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع محل پر بھی غور کیا جائے تو واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہ بھولیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی تو حضور بھی اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ آخری مرتبہ سورۃ طٰہٰ کے نزول کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بتقاضۂ بشریت اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ آیتیں 113 آیتیں جو متواتر نازل ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز میرے حافظے سے نکل نہ جائے، اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر فرمایا گیا اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو،
جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ ان 3 مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں ہے جہاں اس معاملہ کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو۔ موضوع اور مضمون۔ اس چھوٹی سی صورت کے 3 موضوع ہیں: توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم کو اس ایک فکرے میں سمیٹ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہٰذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء حسنی ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہیں۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں بتایا گیا کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے، پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ بہار لانے پر قادر ہے، نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر 2 آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا، اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کو محفوظ رہنا آپ کی کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اس سے نصیحت کی جائے، جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کرے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اس دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ اصل فکر آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، والذی قدر فہدی، اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائیں، فجعلہ غثاء احوا، پھر ان کو سیاہ اڑا کرکٹ بنا دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں ہیں، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہوں۔ اللہ کے لیے مخلوقات کے نام سے
مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں. اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلا رعوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں سے یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق یا بیت الخلاء میں یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بیہودگیوں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں، یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا. امام مالک رحمۃ اللہ کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اسے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے. ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے. احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا سورۃ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم پر مبنی تھا. مسند احمد، داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حیان، حاکم، ابن منظر. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی زمین سے آسمان تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور جو چیز بھی پیدا کی اس کے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہی بات سورۃ سجدہ میں یوں فرمائی ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی. اس طرح دنیا کی تمام اشیاء کا موزوں اور متناسب پیدا ہونا خود اس کی امر کی صریح علامت ہے کہ کوئی صانع حکیم ان سب کا خالق ہے. کسی اتفاقی حادثے سے یا بہت سے خالقوں کے عمل سے کائنات کی ان بے شمار اجزاء کی تخلیق میں یہ سلیقہ اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں حسن و جمال پیدا نہ ہو سکتا تھا. یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے. والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. پہلے سے ہی یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعال کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں گے، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے، کب کس طرح ختم ہو جائے. اس پوری اسکیم کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی الٹ ٹپٹ نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا. سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہی خالق کائنات نے بنایا ہے اور اسی منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے. یعنی کسی چیز کو محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی ہے اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتا دیا ہے، یعنی راہ دکھائی ہے. فہدا، راہ دکھائی ہے. بالفاظ دیگر محض خالق ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا ہے. اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ہے.
ایک قسم کی ہدایت زمین اور چاند اور سورج تاروں اور سیاروں کے لیے ہے جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور وہ اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور قسم کی ہدایت پانی اور ہوا، روشنی، جمادات و معدنیات کے لیے ہے جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک وہی خدمات انجام دے رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایات نباتات کے لیے ہیں جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ تنیں، شاخیں۔ ایک اور قسم کی ہدایت نباتات کے لیے ہے جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تنیں، شاخیں، پتیاں پھل پھول لاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت خشکی، تری اور ہوا کے حیوانات کی بے شمار انواع اور اقسام اور ان کے ہر فرد کے لیے ہے جس کے حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں اعلانیہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دہریہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس تو درکنار اپنے آلات کے ذریعہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کو دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، معدہ، آنتیں، اعصاب، رگیں اور شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں، بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا ان اعضاء کے کاموں میں کوئی عمل دخل ہو۔ یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، بلوغ، جوانی، کہونت اور بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شعور کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے ہے جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے قطعاً مختلف ہے، کیونکہ اس شبیہات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موزوں نہیں ہے جو بے اختیار زندگی کے لیے موزوں ہے، جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موزوں ہے۔ انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنے ہی حجت بازیاں کرے لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورۃ نحل، طٰہٰ، رحمان سورت اور سورۃ دہر، حاشیہ نمبر 5۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اصل میں لفظ مرعا استعمال ہوا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق کے عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں صرف چارہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں ہے، خزاں بھی لانے والا ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں، ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی و شادابی دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی نباتات کو زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خس و خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، کوئی دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، خزاں سے اس کو سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ یہی مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے۔ ملاحظہ اور سورۃ یونس آیت نمبر 24 اور سورۃ کہف اور سورۃ حدید۔
سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ حاکم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور قلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی سا دہرانے لگتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس سے پہلے کے 2 مواقع سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قیامہ میں گزر چکے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہممعنی لفظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے۔ الا ما شاء اللہ، اس کے جو اللہ چاہے۔ اس فقرے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، اور نہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعہ سے تمہیں عطا کیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو نسیان لاحق ہو جاتا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنیٰ ہے۔ وعدہ اس بات کا کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے۔ اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بھول گیا تھا۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں اور ان کا مطلب یہ کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ عام طور مفسرین نے ان 2 فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ عام طور پر مفسرین نے ان 2 فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے۔ پہلے فکرے کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ایک آسان شریعت دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا سہل ہے، اور دوسرے فکرے کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرو اگر وہ نافع ہو، لیکن ہمارے نزدیک فَذَكِّرْ کا لفظ دونوں فکروں کو باہم مربوط کرتا ہے، اور بعد کے فکرے کا مضمون پہلے فکرے کے مضمون پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس ارشاد الہی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راہ دکھاؤ، بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔
اب رہی بات کہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا پتہ تبلیغ عام ہی سے چل سکتا ہے۔ اس لیے عام تبلیغ تو جاری رکھنی چاہیے، مگر اس سے تمہارا مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جو اس سے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیں۔ یہی لوگ تمہارے نگاہ التفات کے مستحق ہیں، اور انہی کی تعلیم و تربیت پر تمہیں توجہ دینی چاہیے اور توجہ صرف کرنی چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ قریب وہی مضمون ہے سورۃ عبس میں دوسرے طریقے سے یوں بیان کیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ ایک اور قسم کی ہدایت نباتات کے لیے ہے جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تنے، شاخیں، پتیاں، پھل پھول لاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک اور قسم کی ہدایت خشکی، تری اور ہوا کے حیوانات کی بے شمار انواع اور اقسام اور ان کے ہر فرد کے لیے ہے، جس کے حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی اور ان کے کاموں میں اعلانیہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دہریہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس تو درکنار اپنے آلات کے ذریعہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کو دو الگ حیثیتوں سے مطابقت رکھتی ہیں۔ ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے، جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، معدہ، آنتیں، اعصاب، رگیں اور شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں، بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا ان اعضاء کے کاموں میں کوئی عمل دخل ہو۔ یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، بلوغ، جوانی، کہونت اور بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شعور کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ دوسری ہدایت انسان کی عقلی اور شعوری زندگی کے لیے ہے، جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی ہدایت سے قطعاً مختلف ہے، کیونکہ اس شبہیات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موزوں نہیں ہے جو بے اختیار زندگی کے لیے موزوں ہے، جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موزوں ہے۔ انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنے ہی حجت بازیاں کرے، لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورۃ نحل، طٰہٰ، رحمان سورت اور سورۃ دہر، حاشیہ نمبر 5۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اصل میں لفظ مرعا استعمال ہوا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سیاق کے عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں صرف چارہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں ہے، خزاں بھی لانے والا ہے۔ تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں، ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جن کی تازگی و شادابی دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے،
اور دوسری طرف اسی نباتات کو زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خس و خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، خزاں سے اس کو سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ یہی مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے۔ ملاحظہ اور سورۃ یونس آیت نمبر 24 اور سورۃ کہف اور سورۃ حدید۔ سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنسَیٰ، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ حاکم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے الفاظ کو اس خوف سے دہراتے جاتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ مجاہد اور کلبی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی سنا کر فارغ نہ ہوتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جانے کے اندیشے سے ابتدائی سا دہرانے لگتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا کہ وحی کے نزول کے وقت آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ہم آپ کو اسے پڑھوا دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس بات کا کوئی اندیشہ آپ نہ کریں کہ اس کا کوئی لفظ بھی آپ بھول جائیں گے۔ یہ تیسرا موقع ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس سے پہلے کے دو مواقع سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قیامہ میں گزر چکے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جس طرح معجزے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسی طرح معجزے کے طور پر ہی اس کا لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہنے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے کوئی چیز بھول جائیں یا اس کے کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا ہم معانی لفظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے۔ الا ما شاء اللہ، اس کے جو اللہ چاہے۔ اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پورے قرآن کا لفظ با لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جانا آپ کی اپنی قوت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے، اور نہ اللہ چاہے تو اسے بھلا سکتا ہے۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعہ سے تمہیں عطا کیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وقتی طور پر آپ کو نسیان لاحق ہو جاتا اور آپ کا کسی آیت یا لفظ کو کسی وقت بھول جانا اس وعدے سے مستثنیٰ ہے۔ وعدہ اس بات کا کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر قرآن کے کسی لفظ کو نہیں بھول جائیں گے۔ اس مفہوم کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے، ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران میں ایک آیت چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بھول گیا تھا۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ۔ ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں اور ان کا مطلب یہ کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور بھول جانے کے جس خوف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے آپ کو یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ عام طور مفسرین نے ان دو فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ عام طور پر مفسرین نے ان دو فکروں کو الگ الگ سمجھا ہے۔ پہلے فکرے کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ایک آسان شریعت دے رہے ہیں
جس پر عمل کرنا سہل ہے، اور دوسرے فقرے کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرو اگر وہ نافع ہو، لیکن ہمارے نزدیک فذکر کا لفظ دونوں فقروں کو باہم مربوط کرتا ہے، اور بعد کے فقرے کا مضمون پہلے فقرے کے مضمون پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس ارشاد الہی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ تم بہروں کو سناؤ اور اندھوں کو راہ دکھاؤ، بلکہ ایک آسان طریقہ تمہارے لیے میسر کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ نصیحت کرو جہاں تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب رہی بات کہ کون اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور کون نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا پتہ تبلیغ عام ہی سے چل سکتا ہے۔ اس لیے عام تبلیغ تو جاری رکھنی چاہیے، مگر اس سے تمہارا مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جو اس سے فائدہ اٹھا کر راہ راست اختیار کر لیں۔ یہی لوگ تمہارے نگاہ التفات کے مستحق ہیں، اور انہی کی تعلیم و تربیت پر تمہیں توجہ دینی چاہیے اور توجہ صرف کرنی چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے متعلق تجربے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی نصیحت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ قریب وہی مضمون ہے سورۃ عبس میں دوسرے طریقے سے یوں بیان کیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی جس شخص کے دل میں خدا کا خوف اور انجام بد کا اندیشہ ہوگا، اس کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، اور وہی اللہ کے اس بندے کی نصیحت کو توجہ سے سنے گا جو اسے ہدایت اور گمراہی کا فرق اور فلاح و سعادت کا راستہ بتا رہا ہے۔ نہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی نہ اس سے موت ہی آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے، نہ جینے کی طرح جیے گا کہ زندگی کا کوئی لطف اسے حاصل ہو رہا ہو۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہ کریں اور مرتے دم تک کفر و شرک یا دہریت پر قائم رہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہوں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں۔ تو ان کے متعلق احادیث میں آیا ہے یعنی نہ اسے موت ہی آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے، اور نہ جینے کی طرح جیے گا کہ زندگی کا کوئی لطف اسے حاصل ہو۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو سرے سے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو قبول ہی نہ کریں اور مرتے دم تک کفر و شرک یا دہریت پر قائم رہے وہ لوگ جو دل میں ایمان رکھتے ہوں مگر اپنے برے اعمال کی بنا پر جہنم میں ڈالے جائیں۔ تو ان کے متعلق احادیث میں آیا کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، پھر ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کی جلی ہوئی لاشیں جنت کی نہروں پر لا کر ڈالی جائیں گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، اور اس پانی سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے نباتات پانی پڑنے سے اگ آتی ہیں۔ یہ مضمون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور بزار میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے منقول ہوا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پاکیزگی سے مراد ہے کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا اور برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنا۔ فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی نہیں ہے
بلکہ حقیقی کامیابی ہے خواہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا ہے، دونوں چیزیں ذکر الہی کی تعریف میں آتی ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ یعنی صرف یاد کر کے رہ نہیں گیا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جس خدا کو وہ اپنا خدا مان رہا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ عملاً تیار ہے، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس آیت میں ترتیب دو باتوں کا ذکر ہے، پہلے اللہ کو یاد کرنا پھر نماز پڑھنا۔ اس کے مطابق یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کی جائے۔ یہ من جملہ ان شواہد کے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے تمام اجزاء قرآنی ارشادات پر مبنی ہیں، مگر اللہ کے رسول کے سوائے ان ارشادات اور اشارات کو جمع کر کے کوئی شخص بھی نماز کی حیت ترتیب نہیں دے سکتا۔ حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی تم لوگوں کی ساری فکر بس دنیا اور اس کی راحت و آسائش اور اس کے فائدوں اور لذتوں کے لیے، یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے جو تمہیں حاصل ہو گیا، اور یہاں جس چیز سے محروم رہے تمہارا خیال ہے کہ بس وہی اصل نقصان ہے جو تمہیں پہنچ گیا ہے۔ یعنی آخرت دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، ایک یہ کہ اس کی راحتیں اور لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، دوسری یہ کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم کا حوالہ دیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ النجم رکوع 3 میں یہ حوالہ گزر چکا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں سرخرو کرے، امت محمد کو دنیا آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔